اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العلی العظیم۔ آج ایک بہت ہی اہم موضوع پہ آپ سے بات کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ پاکستانی سیاست بھی عجیب ہے، اس میں بعض اوقات ایسی چیزیں اہم ہو جاتی ہیں جن کی جدید دنیا کی سیاست میں کوئی اہمیت بھی نہیں ہوتی، اور بعض اوقات ایسے ایشوز منظر پر چھا جاتے ہیں کہ مذہب دنیا میں ان کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا۔ ان دنوں پاکستان کی سیاست میں جنات اور جادو ٹونے وغیرہ کا زیادہ ذکر ہو رہا ہے، چنانچہ ضروری سمجھا کہ اس حوالے سے چند بنیادی حقائق سامنے رکھ دوں تاکہ قوم مزید تہمات میں مبتلا نہ ہو۔ جنات کی حقیقت کیا ہے؟ جنات ہے کیا چیز اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اسلامی عقیدے کے مطابق ایسی نظر نہ آنے والی مخلوق جس کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے وہ جنات کہتے ہیں، اور لفظی معنی چھپی ہوئی مخلوق کی ہے۔ جنوں کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے روپ بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں جنات کا ذکر آیا ہے۔ قرآن شریف میں جنات کے نام پر ایک پوری سورہ نازل ہوئی جس کا نام جن موجود ہے، جس کی ابتدا اس آیت سے ہوتی ہے کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھتے سنا اور اسے عجیب و غریب پایا تو اپنے ساتھیوں کو بتایا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ سامعین کرام، جادو ٹونا کرنے والوں کو جادوگر کہتے ہیں۔ جادو دین میں ہلاکت لانے والے کئی اور امور کو جمع کرتا ہے، مثلاً جنوں اور شیاطینوں سے مدد طلب کرنا، غیر اللہ سے دل کا ڈرنا، اللہ پر توکل کو چھوڑ کر بیٹھ جانا، اور لوگوں کے مفادات اور ذریعہ معاش کو تباہ کرنے کے روپ میں جادو وغیرہ کرنا۔ یہ معاشرے کی جڑوں کو کاٹنے اور اس کی بنیادیں گرانے والے آلات میں سے ہے، اور یہ خاندانوں میں جھگڑا و مفادات کو پیدا کرنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ فقہ اسلام کہتے ہیں کہ جادو سیکھنا اور جادوگری کرنا حرام ہے، مطلقاً اسے قرآن میں بھی حرام قرار دیا ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے جس سورہ کی تلاوت کی اس میں بھی خداوند متعال نے واضح طور پر فرمایا کہ شیاطین سے اور جادو ٹونا کرنے والوں سے خیر خواہی مانگو اور خدا سے اپنے ڈرتے رہو۔ مزید آگے چل کے انشاءاللہ میں اس پہ روشنی ڈالتی ہوں۔ بہت ساری احادیث بھی وارد ہوئی ہیں جو ہماری معتبر کتابوں میں منقول ہے اور موجود ہے۔ نمونے کے طور پر ہم یہاں پہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں: من تعلم الاشیاء من الحس قلیلا او کثیرا فقد کفر وکان آخر عہدہ۔ جو شخص کم یا زیادہ جادو سیکھے وہ کافر ہے، اور خدا اس کا رابطہ اسی وقت باطل اور خدا سے اس وقت اس کا رابطہ باطل ہو جاتا ہے جیسے ہی وہ جادو وغیرہ کرتا ہے تو خدا کا رابطہ اس بندے سے منقطع ہو جاتا ہے۔ جادوگر کا جادو باطل کرنے اور کھولنے کے لیے جادو سیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کی شاید وہ حدیث بھی موجود ہے جو میں یہاں پہ آپ کی گزار کرتی ہوں، جو امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ ایک جادوگر کے عمل کی اجرت اور مزدوری ایک جادوگر جادو کرنے کی اجرت اور مزدوری لیا کرتا تھا۔ وہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ اے امیر المومنین، میرا پیشہ جادوگیری ہے اور میں اس کے بدلے اجرت لیتا ہوں
اور میری زندگی کے اخراجات اسی سے پورے ہوتے ہیں۔ اسی آمدنی سے میں نے کچھ رقم جمع کی اور حج کیا ہے، لیکن اب میں توبہ کرتا ہوں، تو کیا میرے لیے راہ نجات موجود ہے؟ تو یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جادو کی گروہوں کو کھول دو لیکن اس کی گروہوں کو مت باندھو۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں پہ بھی ایک ارشاد مجھے یہاں پہ یاد آ رہا ہے کہ جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا، یعنی جادو کرنا حرام ہے مطلقاً۔ فقہ اسلام نے بھی فرمایا، احادیث بھی موجود ہے، اور اسی طریقے سے کہ جادو کی گروہوں کو کھولنا جائز ہے کسی حد تک، لیکن اس کی گروہوں کو باندھنا جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی خداوند متعال نے واضح طور پر فرما دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس میں شفا رکھی ورحمت رکھی، کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ تو سامعین گرامی، یہ جو آج کل وبا موجود ہے ہمارے ٹی وی چینلوں پہ گردش کر رہی ہے اور ہر جگہ پہ موجود ہے، تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کس طریقے سے یہ لوگ عوام کو پاگل کرتے ہیں اور پاگل ہوتے ہیں، خود عوام پاگل بننا چاہتی ہے۔ تو ایسے پیشہ ور لوگ جن کا ذریعہ معاش صرف یہ بن چکا ہے، اور وہ لوگوں کو جاہل ہماری قوم جو ابھی تک خواب غفلت میں سو رہی ہے، یا وہ معصوم لوگ جو معصوم، تو میری نظر میں وہ معصوم نہیں ہے، حالانکہ وہ مسلمان ہیں اور جانتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی شافی نہیں ہے، کسی سے مدد طلب نہیں کی جا سکتی، لیکن وہ خود کو دھوکہ دیے ہوئے ہیں اور دھوکے میں مبتلا ہیں، اپنا پیسہ اور اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ خدا کے علاوہ اور ذکر خدا کے علاوہ کسی چیز میں شفا موجود نہیں ہے۔ کوئی بھی روح بشر انسان وہ غیر شرعی طریقے سے جادو ٹونوں سے تو کوئی کام وقتی طور پر جنات یا شیاطین کی مدد کر کے اور غیر اللہ کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا کے، اور آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا آپ کو اپنے گناہوں میں مبتلا کرتے ہوئے، شریک ٹھہراتے ہوئے، خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے آپ کو بھی اپنے ساتھ گناہ میں جو ملوث کر رہے، ایسے لوگوں سے دور رہیے۔ خدا را اپنے اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو خدا کے احکام کی تعلیم دیجیے، اور اگر آپ واقعاً حقیقی مسلمان ہیں تو سمجھ لیجیے کہ شفا اور مدد صرف اور صرف خدا کی ذات کرتا ہے۔ کوئی بھی عام انسان جو ہم جیسا ہو، گناہ گار ہو، وہ اس کو بالکل بھی اجازت نہیں ہے، اور وہ ایسے کام اگر کرتا ہے تو وہ حرام طریقے سے سر انجام دے رہا ہے۔ یہاں پہ ایک اور آیت جو اللہ تعالیٰ بڑے ہی واضح طور پہ اپنی کتاب فرقان حمید میں فرماتا ہے، آپ کے سامنے اس کی تلاوت پیش کرتی چلوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ خداوند متعال فرماتا ہے، اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ شرط لگا دی کہ جو لوگ سمجھنے والے ہیں، ہم صرف انہی کو اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، اور وہی لوگ سمجھتے ہیں جو راست پر آنا چاہتے ہیں اور ہم جن کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں اپنے سامعین کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں ان سے کہ یہ پیر شف جیسے نقلی، فریبی اور دھوکے باز انسانوں سے خود کو خدارہ بچا لیجیے، اپنی بھی قبر میں جو ہے وہ اپنے آپ کو عذاب سے بچائیے، اور دوسروں کو بھی، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی تباہ ہونے سے بچا لیجیے۔ خدارہ یہ لوگ صرف آپ لوگوں کو لوٹنے کے لیے اور آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اور آپ کی دین اور دنیا اور آخرت سب کچھ خراب اور برباد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ صرف اپنے بینک اور اپنی جیبیں چمکانے کے لیے آپ جیسے معصوم لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، اور آپ ان کے ہاتھوں بے وقوف بن رہے ہیں۔ خدارہ اپنی آپ کو محفوظ کر لیجئے تاکہ بروز قیامت
اور کہ قبر میں حساب و کتاب کے دن آپ پہ جو ہے وہ دن مشکل نہ رہے، اور آپ جو ہے خدا کے ساتھ اتنا بڑا جو ہے مذاق مت کیجیے۔ شافی صرف خدا کی ذات ہے، اور کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے کہ جو شفا بخشے، کیونکہ ہمیں خلق بھی اسی نے کیا اور ہمیں موت دینے کی اختیار بھی اسی کے ہاتھوں میں ہے۔ اسی کے ساتھ اپنا آج کا یہ ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ میں ملیں گے انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔